اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. برابر کیجیے، آواز برابر کیجیے. الحمدللہ اس دور کی ترقی سے پرانے دور کی سادگی ہی بہتر ہے. ابھی قریب میں ایک جگہ پر بیان کے لیے گیا تھا، وہاں اتنے مائیک لگا دیے میرے سامنے، میں خود ڈاؤٹ میں پڑ گیا کہ میں جلسے میں ہوں کہ آئی سی یو میں ہوں. بہرحال عزیزان گرامی، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کئی جماعت سے
میں جس عنوان کو شروع کیا اس عنوان کے مقدمے ہی پر رہ گیا، بات آگے بڑھ گئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ وقت کی قلت، دوسری وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا۔ آدمی کچھ ایک بات کہنا چاہتا ہے اور اس بات کے اندر سے کئی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نکال دیتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کبھی کبھار بعض حضرات جب بیانات میں آتے ہیں یا جمعے میں آتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے بعد یہ مسئلہ مجھے حضرت سے پوچھنا ہے، یا یہ مسئلہ میرا حضرت کو سامنے رکھ کر حل کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچی تڑپ کو قبول فرما کر کہنے والے کے زبان میں وہ باتیں دے دیتے ہیں جو اس کی ضرورت بغیر پوچھے کے حل ہو جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ کی بات ہی لے لیجئے آپ، کہ مجھے دور دور تک خیال بھی نہیں تھا کہ مجھے گلے کی چین اور ہاتھ کی چین کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ ایک واقعہ میں نے شروع کیا تو اس واقعے کے تحت میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں پہنچ کر میں نے کئی دنوں سے جس بات کو کہنے کی خواہش اور ضرورت محسوس کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں گزشتہ جمعہ عطا کر دی۔ جمعے کی نماز کے بعد شام میں مغرب کے بعد ایک صاحب کا فون آ رہا ہے کہ حضرت کئی دنوں سے میرے بچے کو میں کہہ رہا تھا کہ بابا گلے میں چین نہ پہن۔ میری بات اس کے کان میں داخل ہونا بہت مشکل تھا، لیکن اتفاق سے آپ گزشتہ جمعہ جو بات کہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ 2-3 سال سے میرا بچہ زیورات کے پیچھے پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جمعہ کے صدقے اس کے زیورات کو نکال دیا۔ مجمع کی جو تڑپ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں مقرر کے ذہن کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آئیں تو ایک اچھی تڑپ، ایک اچھی لگن لے کر آئیے، ایک اچھا جذبہ لے کر آئیے، ایک اچھی نیت لے کر آئیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کے ذہن کو، دل کو، دماغ کو کھول دے۔ غرض میں گزشتہ جمعہ بہت ساری میری باتیں باقی رہ گئی تھیں اور آپ کو ان باتوں کے چھوٹنے کا افسوس بھی ہوگا اور چھوٹی ہوئی باتیں آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ دراصل مجھے ایک بات عرض کرنا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا بڑا عظیم کام لیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو مکمل فرمایا، اور پیغمبر کی تربیت پا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کا بڑا عظیم کام کیا۔
دنیا میں جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے 1,24,000 یا 1,80,000 یا یہ 2,60,000، ان تمام انبیاء میں میرے نبی کے علاوہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کی جماعت نے اپنے نبی کے دین کو اتنا نہیں پھیلایا جتنا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص دین کو ساری دنیا میں پھیلایا۔ ناظر باقیات الصالحات ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے دو بڑے کام لیے اور الفاظ کا بڑا اچھا انتخاب کیا۔ حضرات صحابہ نے حفاظت دین کا بھی کام کیا اور حضرات صحابہ نے اشاعت دین کا بھی کام کیا۔ حفاظت دین یہ کام بھی حضرات صحابہ نے مکمل کیا، اشاعت دین یہ کام بھی حضرات صحابہ کرام نے کیا، اور ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے میرے دوستو کہ ہم دین کی حفاظت بھی کریں اور دین کی اشاعت بھی کریں۔ ایک سوال اگر یہاں ہمارے سامنے آتا ہے، اشاعت دین اور حفاظت دین دو لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ حفاظت دین کہتے ہیں دین کی حفاظت کرنا، اشاعت دین کہتے ہیں دین کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ ان دونوں میں سے پہلا کام کیا کرے؟ اشاعت دین کرے کہ حفاظت دین کرے؟ حضرت علامہ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے حفاظت دین کرے بعد میں اشاعت دین کرے۔ پہلے حفاظت دین، دین کی پہلے حفاظت کرو، بعد میں دین کی اشاعت کرو۔ دین کی اگر حفاظت نہ ہوئی تو پھر اس سے اشاعت نہیں ہوگی۔ یہ کان کھول کر سنیں آپ حضرات، پہلے حفاظت دین کا کام کریں، بعد میں اشاعت دین کا کام کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ بڑوں سے، نوجوانوں سے، حاضرین سے، غائبین سے، مردوں سے، عورتوں سے، سارے عالم کے مسلمانوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں پہلے حفاظت دین کا کام کرے بعد میں اشاعت دین کا کام کرے۔ حفاظت دین کے بغیر اشاعت دین نہ تمام، ناقص، نامکمل۔ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، میں ذرا مثال دے کر سمجھا دوں۔ حفاظت دین بھی ضروری، اشاعت دین بھی ضروری۔ حفاظت دین بھی ضروری، اشاعت دین بھی ضروری۔ مثال سنیں آپ، میں اگر محبوب کو کہا کہ محبوب صاحب یہ 50,000 روپے آپ حیدرآباد میں میرے ایک دوست رہتے ہیں عبدالرحمن شریف صاحب، ان کو دے کر آئے آپ۔ 50,000 روپے میں نے دیا کسے؟ محبوب کو، اور کہا کیا میں جناب عبدالرحمن شریف کو جا کر یہ 50,000 روپے دے کر آؤ۔ اب محبوب کا پہلا کام کیا ہے کہ اس 50,000 روپے کی بے حد حفاظت کرے، ذرا بھی غفلت نہ کرے، بے توجہی و لاپرواہی نہ کرے، بے پرواہی نہ کرے۔ اس کے بعد اس 50,000 روپے کو جا کر میں جس کو دینے کے لیے کہا اسے جا کر دے کر آئے۔
وہاں پہنچنے کے لیے یہاں 50,000 روپے کی حفاظت ضروری ہے. اگر یہاں 50,000 روپے کی حفاظت نہ ہوئی وہاں 50,000 روپے نہیں پہنچیں گے. ان کا حفاظت کرنا حفاظت دولت ہے اور ان کا وہاں جا کر پیسے پہنچانا اشاعت دولت ہے. اب آپ ہی فیصلہ کریں اشاعت کا درجہ پہلے ہے کہ حفاظت کا درجہ پہلے ہے؟ حفاظت کا درجہ پہلے ہے. صحابہ نے 2 کام کیے. صحابہ کے بعد کے لوگوں میں یہ کام تقسیم ہو گیا. گزشتہ جمعہ کی بات یاد ہو تو میں سلام کرتا ہوں آپ کو. دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کے جتنے افعال ہیں، دین کے جتنے کام ہیں، دین کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، دین کے جتنے تقاضے ہیں، دین کے جتنی ضروریات ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم صحابہ نے ان تمام کاموں کو اپنے اندر سمایا. اس لیے کہ صحابہ کے اندر یہ ملکہ نبی کی تربیت سے آیا، صحابہ کے اندر یہ طاقت نبی کی تربیت سے آیا، صحابہ کے اندر یہ قوت نبی کی تربیت سے آیا. اس لیے کہ صحابہ کو تعلیم ملی نبی کی درسگاہ سے، صحابہ کو تربیت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ سے. صحابہ میں حضرت ابو بکر سے لے کر آخری نمبر کے جو صحابی ہیں جس کا میں نے گزشتہ جمعہ تذکرہ کیا تھا، وہ تمام صحابہ کے اندر یہ 2 باتیں کامل تھی، مکمل تھی کہ ان کے اندر حفاظت دین کی طاقت بھی تھی اور ان کے اندر اشاعت دین کی بھی طاقت تھی. صحابہ کا دور جیسے ہی ختم ہو گیا بہت کم لوگ دنیا میں باقی رہ گئے تھے جو ان 2 کاموں کو بیک وقت اپنے پاس رکھ کر اس کام کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام کے بعد دین کے شعبے تقسیم ہو گئے، دین کے تقاضے تقسیم ہو گئے، دین کی ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی. کسی نے تفسیر کا شعبہ لے لیا، کسی نے حدیث کا شعبہ لے لیا، کسی نے حدیث اور قرآن کے اندر سے اجتہاد کر کے مسائل نکالنے کی ذمہ داری لے لی، کسی نے تقریر کا شعبہ لے لیا، کسی نے تصوف کا شعبہ لے لیا، کسی نے تزکیہ کا شعبہ لے لیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد دین کے شعبے، دین کے ضروریات، دین کے تقاضے تقسیم ہو گئے. حضرات صحابہ کے اندر دین کے تمام شعبوں کو صحابی میں سے ہر فرد ادا کرنے کی طاقت رکھتا تھا. اسی لیے پیغمبر دین مکمل کر کے صحابہ کو دے کر چلے گئے. حضرات صحابہ میں سلسلہ جب شروع ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت ابو بکر سے کام برابر شروع ہوا. یہ نہ سمجھو کسی ایک صحابی سے کام ہوا، حضرت ابو بکر سے بھی کام ہوا، حضرت عمر سے بھی کام ہوا، حضرت عثمان سے بھی کام ہوا، حضرت علی سے بھی کام ہوا، حضرت امیر معاویہ سے بھی کام ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی کام ہوا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی کام ہوا، حضرت اشعری سے بھی کام ہوا، اما عائشہ سے بھی کام ہوا، حضرت ام سلمہ سے بھی کام ہوا، حسن سے بھی کام ہوا، حسین سے بھی کام ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی خلیفۃ المسلمین بنے، تین فتنے بڑے زبردست فوراً شروع ہو گئے. کتنے فتنے؟ بولتے رہو. 3 بڑے خطرناک فتنے. ادھر نبی کا وصال ہوا، ادھر یہ 3 فتنے جنم لیے، پیدا ہوئے، یا یوں کہیے کہ 3 فتنے چھپے ہوئے تھے. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد وہ فتنے باہر آ گئے. کروڑوں سلام ہو میرے آقا پر. آپ کا وجود نہ دنیا میں عذاب آنے کے لیے دیا، نہ آپ کا وجود نہ پوری دنیا میں کسی خطرناک وبا کو آنے کی اجازت دیا،
نہ آپ کا وجود کسی ایسے خطرناک فتنے کو پیدا کرنے کی اجازت دی جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچے۔ کئی جگہ قرآن نے مختلف انداز سے اس بات کا اظہار کر دیا۔ پیغمبر کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی خلیفۃ المسلمین بالاتفاق ہوئے، یہ لفظ استعمال کرو آپ حضرات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا میں ایک جماعت ہے، عقیدے بھی بتانا ہے مجھے، صرف مسائل، واقعات، فضائل، حالات پیش کروں، عقیدے نہ بتاؤں تو پھر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے عقائد کو مضبوط رکھو۔ انہی عقائد کی بات کرنے کے لیے میں 3-4 جمعے سے سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اور اللہ ہی کی معلوم ہے میرے یہ سفر کرتے ہوئے میں منزل کو کب تک پہنچوں گا۔ عقیدے بھی اچھے رکھے۔ دنیا میں ایک جماعت ہے، آیا ان کو مسلمان کہے یا نہ کہے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس جماعت کو مسلمان کہے یا نہ کہے بالکل عقل سے باہر، تحقیق کے اندر، لیکن اتنی بات تو پکی ہے، جو حضرات حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ام عائشہ، دیگر اصحاب رسول کو کافر کہتے ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر ایک مرتبہ یہ جملہ سن لیں، جو حضرات حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ام عائشہ، دیگر ازواج رسول، امہات المؤمنین، دیگر اصحاب رسول کو کافر کہتے ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اتنی اجازت علماء اہل سنت والجماعت نے دی ہے۔ دماغ رکھو، یہاں پر غور سے سنو۔ ابھی میں حضرت تھانوی کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، حضرت تھانوی نے بہت سخت بات کہی، فرمایا اگر تمہیں شوق نہ ہو تو دین کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، اگر دین کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے تو شوق لے کر بیٹھو، بغیر شوق کے دین کی مجلسوں میں بیٹھنا دین کے ساتھ بے ادبی کرنے کے برابر ہے۔ شوق کے ساتھ بیٹھو، پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی اگر دین کی بات سننے کے لیے مسلمان تیار نہ ہو تو تیرے عقیدے کیسے بنیں گے؟ تجھے قرآن اور قرآن کے اندر کے نکات موتیاں کیسے ملیں گے؟ پورے 1 ہفتے میں اس جمعہ یا گزشتہ جمعہ کی 3 بجے سے لے کر اس جمعہ کے 12 بجے تک دین کے نام پر دین کی بات سننے کے لیے صرف 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بیٹھو بیٹھو، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہمارا دین مضبوط ہوگا، دنیا سے کتوں کے بھونکنے کی آواز بند ہو جائے گی۔ بیچ میں ایک جملہ جو تمہارے جذبات کے اندر روح پھونکنے والا، وہ پیش کر کے آگے گزر جاتا ہوں کہ دین کمزور ہو
تو چھپے ہوئے کتے و گیڈر بھی باہر آ جاتے ہیں۔ اگر دین مضبوط ہو تو پھر ہم جس راستے سے گزرتے ہو وہی عمر کی ہم بھی روحانی اولاد ہے، ان کا صدقہ آج بھی ہمارے آگے، ان کا صدقہ آج بھی ہمارے پیچھے ہے۔ اگر ہمارا دین مضبوط ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو، ہمارے اعمال مضبوط ہو، ہمارے عبادتیں کامل ہو، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، حضرت عمر فاروق کی بشارت کا صدقہ لے کر میں کہتا ہوں کہ ہم بھی جس راستے سے گزرے، شیطان گزرے کہ نہ گزرے، لیکن خامخواہ بھوگنے والے کتے تو نہیں آئیں گے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ یہ تو پکی بات ہے میرے دوست، میرے بھائی۔ جب اگر کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے، جس محلے میں بولتا ہے، سن رہے کہ سو رہے ہیں؟ آج سونا تو دور کی بات، اگر تم مرنا بھی چاہو تو آج مرنے نہیں دوں گا۔ جس محلے میں، جس حلقے میں، جس شہر میں، جس اسٹیٹ میں، جس ملک میں اگر کوئی اسلام اور مسلمان اور مدارس اور مساجد کے خلاف بولتا ہے، نتیجہ نکالو کہ وہاں کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے۔ کیا امجد بھائی بات صحیح ہے؟ صحیح دین والے، صحیح شریعت والے، محبت والے، پیار والے، امن والے، صداقت والے، امانت والے، شہادت والے جہاں رہتے ہیں وہاں کی خاک سے محبت کرنے والے ہمارے سامنے بزدل، ناپکار، حرام خور، لچے، لفنگے، کیا کہیں ان کا کیریکٹر، اگر وہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو میرے پاس یہی کہنے کے لیے رہ گیا، یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تاریخ پڑھو، تاریخ نہ دیکھو، تاریخ پڑھو۔ 2 سال سے ارطغرل دیکھ رہا ہے، گھگو۔ جب میں بولا ارطغرل کے بارے میں تو میرے اوپر بھی حالات آئے، تم نہ معلوم نہیں حضرت، دیکھے تو کیا ہوتا معلوم، کیا با ہوتا، ڈبل بچہ پیدا ہوتا، دیکھے تو کیا ہوتا معلوم، کیا حضرت پاور آتا۔ کہاں ہے تیرا پاور؟ اسکرین دیکھ کر پاور نہ کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا، نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ جب دشمن ہمارے خلاف بولتا ہے تو سمجھو کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے پاس اتحاد نہیں، ہمارے پاس اتفاق نہیں، ہمارے پاس سیاست نہیں۔ جب دشمن ہمارے خلاف بولتا ہے سمجھو کہ ہمارے پاس اعمال نہیں، ہمارے پاس سجدے نہیں، ہمارے پاس تلاوت نہیں۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل دماغ کے ساتھ بیٹھو اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ہمارا دشمن بھی آ کر بیٹھے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ رب کعبہ کی قسم حضرات علماء مساجد میں جو بات کرتے ہیں اس سے اچھی بات ان احمقوں کو دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں ملے گی۔ آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی باتیں آ جائیں گی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے بالاتفاق، کسی کا اختلاف نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی خلافت کو چھینا بھی نہیں ہے، اور صحابہ خود بڑے بننے کا کبھی شوق نہیں رکھتے تھے، یہ ان کی بہترین خوبی تھی۔ صحابی کتنا ہی بڑا علم و عمل اور بشارت میں کیوں نہ ہو، الفاظ غور سے سنیں، صحابی علم میں، عمل میں، بشارت میں، بشارت کا مطلب کیا کہ اللہ کے رسول اسے بشارت دیتے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ ایسی بشارتیں لے کر بھی حضرات صحابہ بڑے بننے کا کبھی شوق نہیں رکھتے تھے، ان کو بڑا بننے میں ڈر ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کے وہ جملے اپنے کانوں سے ڈائریکٹ سنے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے جو ذمہ دار ہے اس ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پیسے، ایک ایک ادا کا کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے نبی کے اس جملے کو، اس پیغام کو اپنے کانوں سے ڈائریکٹ سنا تھا، اس لیے وہ بڑے بننے کا کبھی شوق نہیں رکھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس عمل ہے، نہ ہمارے پاس بشارت ہے، نہ ہمارے پاس صورت ہے، نہ ہمارے پاس سیرت ہے، نہ ہمارا ماضی اچھا، نہ ہمارا حال اچھا، اور ہمارے ماضی، ہمارے پاس اور ہمارے پریزنٹ، ہمارے حال کو سامنے رکھیں گے، یہ نتیجہ نکلتا ہے میرے دوستو کہ ہمارا فیوچر بھی، شاید ہماری نسلیں بھی خراب ہے۔ ایسی تمام باتیں ہونے کے باوجود ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہم اداروں میں بڑے بنے، مسجدوں میں بڑے بنے، مدرسوں میں بڑے بنے، خانخواہوں میں بڑے بنے، اور درگاہوں میں بڑے بنے، اداروں میں بڑے بنے، سیاست میں بڑے بنے۔ میرے دوست، آج دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں میں جتنے حضرات ہیں ان میں سے میں کان پکڑتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ خدا میری بات کو غلط کر دے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے عہدوں میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے 99.9% ان عہدوں کے لائق نہیں ہے۔ صحیح بولیا کہ غلط بولیا؟ کی تو میری دشمنی میں تمہیں بھی آ جانا بول کو پوچھ لیا سو۔ اگر اس کی تشریح کروں، اس کی شرح کروں تو پھر کیا غضب ہوگا، کیا غیظ ہوگا، کیا غصہ ہوگا، کیا ریاکشن ہوگا، کیا ایکشن ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو عہدوں کے لائق ہیں، عہدوں میں بیٹھے۔ ابو بکر اپنے آپ کو کبھی لائق نہیں سمجھا، حضرت عمر کبھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھا، حضرت عثمان کبھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھا، اور دنیا کی ایک جماعت کہتی ہے حضرت علی کی خلافت کو حضرت ابو بکر نے چھینا، اور اس بات کا احساس علی کو بھی تھا۔ ارے بھائی، حضرت علی تو صحابی رسول ہے، داماد رسول ہے، نبی نے پالا ہے، نبی نے تعلیم دی ہے، نبی نے تربیت کی ہے، اور حضرت علی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری خلافت کو ابو بکر نے لے لیا؟ اگر ڈائریکٹ علی کے پاس خلافت جاتی تب بھی حضرت علی کا یہ جواب آتا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ یہی تو صحابہ کی شان تھی۔ صحابہ کی بڑی اچھی بات تھی، صحابہ اپنے آپ کو لائق ہونے کے باوجود لائق نہیں سمجھتے۔ میں تو گنہگار، سب سے پہلے بڑے لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق، سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی،
سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ، ان تینوں میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ حضرت خدیجہ۔ سب سے پہلے نبوت کو دیکھی عورت، سب سے پہلے قرآن سنی عورت۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں سب سے پہلے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کی عورت، سب سے پہلے توحید کا پیالہ پیا عورت، سب سے پہلے رسالت کا آئینہ دیکھا عورت، اور اس ماں کا نام ہے خدیجہ۔ اس ماں کا نام ہے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں بار بار کھانس تو بول کو پریشان ہونے کو، 2 ہریے موزہ کھا لیا اس کے سے مصیبت ہے، سو کرونا گرونا سمجھ جائیں گے تم لوگ۔ ارے کھانسی یہ چھینک سے بھی عجیب عادت کی، نہیں آنے کی جگہ جاتی سو۔ کوئی سی بھی مجلس کو جاؤ تمہیں چھینکنا نہیں کو بول کو وہاں چھینکاتی۔ چند دنوں سے تو میں فلیٹ کا سفر روک کر رکھا ہوں، لوگ اب فلیٹ میں بولے تھے نہیں بھی نکو بھی بس میں آ جاتا ہوں، نہیں تو کار میں آ جاتا ہوں۔ اس لیے آپ کو بھی تسلی دے دیا، میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بول کر۔ عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے بڑے لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے، اور نبی نے اپنی پوری نبوت میں اپنے ساتھ اگر کسی کو سب سے زیادہ رکھا تو وہ حضرت ابو بکر کو رکھا۔ خوشی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے ساتھ تھے، غم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے صحابہ کو مدینہ جانے کا حکم دے دیا، اور اس سفر کو خدا کی قسم ہجرت کہتے ہیں، اور سارے عبادتوں میں ہجرت ایک ایسی عبادت ہے، رب کعبہ کی قسم عبادت میں صحابہ کے علاوہ کسی اور کا عمل نہیں ہوا۔ نماز میں پوری امت شریک ہے، روزے میں پوری امت شریک ہے، زکوٰۃ میں پوری امت شریک ہے، حج میں پوری امت شریک ہے، جہاد میں پوری امت شریک ہے، صداقت میں پوری امت شریک ہے، امانت میں پوری امت شریک ہے، سخاوت میں پوری امت شریک ہے، حیا میں پوری امت شریک ہے، شرم میں پوری امت شریک ہے، لیکن میرے رب کی قسم ہجرت میں صرف حضرات صحابہ، اور حضرات صحابہ میں بھی وہ صحابہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کیے، انہی لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ جیسے ہی مدینے میں رہتے ہوئے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب قیدوں کے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا لا ہجرہ، اب کوئی ہجرت نہیں۔ آقا مدینہ جانے سے پہلے صحابہ کو کہہ دیا اب تم لوگ اپنے دین کے خاطر، دین کی حفاظت کے خاطر مدینہ جاؤ۔ مدینے کا ماحول بڑا اچھا ہے، مدینے کی فضا بڑی اچھی ہے، مدینے کے لوگ
بڑے اچھے ہیں، مدینے میں وہ نہیں ہے جو اس وقت مکے میں ہے۔ مدینے کے لوگوں کا ظاہر بھی اچھا ہے، مدینے کے لوگوں کا باطن بھی اچھا ہے، وہ نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تم جاؤ، صرف یہ کہہ دینا کہ محمد نے بھیجا ہے، پھر دیکھنا مدینے والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تمہیں گھر میں بھی حصہ دیں گے، تمہیں اپنی پراپرٹی میں حصہ دیں گے، تمہیں اپنی دولت میں حصہ دیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مدینے کا تنہا صحابی ہجرت کر کے جاتا ہے اور مدینے مکے کا کوئی تنہا صحابی ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو تو مدینے کے انصار نے اس مکے کے صحابی کا استقبال کرتے ہیں، گھر میں حصہ دیتے ہیں، اپنی پراپرٹی میں حصہ دیتے ہیں، دولت میں حصہ دیتے ہیں، بزنس میں حصہ دیتے ہیں، خوب اس کی تواضع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی اب کیا تمہاری بیوی آنے والی ہے یا نہیں آنے والی ہے؟ نہیں، ہماری بیوی کا کوئی پتہ نہیں کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ شادی کرنے کا ارادہ ہے، ارادہ تو ضرور ہے شادی کرنے کا، بھلا اجنبی کو کون بیٹی دے گا؟ وہ صحابی جو مدینے کے انصاری میں تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو فکر نہ کر، الحمدللہ میری 4 بیویاں ہیں، میری 3 بیویاں ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، اور تو جسے پسند کرے گا یہ تیرا بھائی اسے طلاق دے گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ سخاوت کی اعلیٰ مثال، سخاوت کی انتہا۔ اس میں اور تفصیلات ہیں، علماء سے سن لے یا کبھی یہ حدیث تمہارے سامنے بیان کرے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مدینے کی طرف بھیج رہے ہیں، اب حفاظت دین کے لیے تو مدینہ جاؤ، مدینے کا ماحول بڑا اچھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر، میرے دیگر صحابہ کے لیے اللہ نے کہا کہ تم کہہ دو، لیکن تمہارے لیے اللہ نے کہا کہ ابھی ابو بکر کو بھی اجازت نہیں ہجرت کی، اس لیے کہ جب مجھے حکم آئے گا میں تم کو ساتھ لے جاؤں گا۔ تمہاری بات ہی کچھ اور ہے ابو بکر۔ لگے ہاتھ واقعہ پورا کر دیتا ہوں، پھر مضمون کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر اس کے بعد پھر کبھی نہیں اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں ہجرت کروں۔ ایک عاشق ایک جگہ پر لکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر تم اپنے محمد اور نبی کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد کبھی حضرت ابو بکر نے حضور سے ہجرت کا سوال ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو حکم آ گیا کہ ہجرت کرو، اور آپ کو معلوم ہوگا، معلوم کر لیں آپ کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محرم الحرام کے مہینے میں اپنے ہجرت کا آغاز کیا۔ 2-3 جمعہ پہلے سے میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا ایک جملہ یا ایک شق یا ایک حصہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس نبی کے لیے فتوحات کے دروازے جس مہینے میں کھلے ہیں، خدا کی قسم آج اس نبی کی امت اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے۔ ابھی بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ محرم اور سفر کو غیر مسلموں کی طرح آساڑ اور ماساڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ رشتے نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، گھر خریدتے نہیں، گھر بیچتے نہیں، دکان خریدتے نہیں، دکان بیچتے نہیں، نئے کام کا آغاز کرتے نہیں، نیا بزنس شروع کرتے نہیں، کوئی اچھا کام کرتے نہیں۔ کیوں بھائی؟ محرم کا مہینہ ہے، بڑا منحوس ہے۔ کس نے کہا کہ محرم اور سفر منحوس ہے؟ میں سمجھتا ہوں
جب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کو رکھ کر دین پر جو لوگوں نے حملہ کیا، اس وقت سے لے کر یہ جماعت محرم کو منحوس کا مہینہ سمجھتی اور سمجھاتی آ رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دوسری جماعت مسلمانوں کے عقائد کی تحفظ میں برابر بولتی آ رہی ہے، بھائی میرے محرم کا مہینہ منحوس نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کس پر؟ بولو کس پر؟ نفع کا مالک کون؟ نقصان کا مالک کون؟ موت کا مالک کون؟ حیات کا مالک کون؟ خوشی کا مالک کون؟ غم کا مالک کون؟ دینے والا کون؟ لینے والا کون؟ دیا کون؟ لیا کون؟ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز پر قادر اللہ تبارک و تعالی۔ یہ باتیں تمہارے دل میں نہ ہو، ٹوپیاں نہیں ڈپٹے پہنو گے، آدھار کارڈ میں آ جائے گا تمہارا نام عبداللہ، لیکن اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام ابو جہل کے نیچے ہوگا۔ اللہ نے نفع اور نقصان کو کسی دن رکھا نہیں، سال کے 360 یا 365 دن، رب کعبہ کی قسم سب اچھے دن۔ کون سا ایسا دن بتاؤ جس دن اسلام نے کہا کہ فجر کی نماز نہیں؟ جس دن فجر کی نماز ہے وہ دن اچھا دن، جس دن ظہر کی نماز ہے وہ دن اچھا دن، جس دن عصر کی نماز ہے وہ دن اچھا، جس دن مغرب کی نماز وہ دن اچھا، جس دن عشاء کی نماز وہ دن اچھا۔ جن دنوں میں نماز ہو وہ دن منحوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاگلو، جاہلو۔ عقیدے اچھے رکھو، اور ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، نوٹ کرنا نوجوانوں، نوٹ کرنا، پوچھوں گا نماز کے بعد بولنا، سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ اور آج تو اور بھی جلدی بھاگ جائیں گے کیونکہ تو کام زمین سب پوچھ جالتی ہیں کہ بھول کر۔ یہ جملہ نوٹ کر لو کہ ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے مسائل کے کمزور ہونے سے نہیں، عقائد کے کمزور ہونے سے۔ اعمال کے کمزور ہونے سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے، اتنا نہیں جتنا کہ عقیدوں کے خراب اور کمزور ہونے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ عقیدے اچھے رکھو۔ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ہجرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں پھر بھی عرض کروں گا میں جب میری ترتیب میں یہ باتیں آ جائیں گی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں 3 بڑے فتنوں کا ذکر کرنا ہے، حضرت عمر کے فیصلوں کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر کو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، سب کو حکم آ گیا ہجرت کرنے کا، ابھی مجھے نہیں آیا، تمہیں نہیں آیا، تم یہیں رہو، جب مجھے آئے گا میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر کبھی حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے آ کر ہجرت کی درخواست نہیں کی۔ ادب کیا ہے دیکھیے۔ کون طبی کیا طبی فون میں مسئلہ پوچھیا، مولوی صاحب بزی رہے، محبوبیت مثال کے طور پر بزی رہے، بار بار کرتے ہیں، 21 مرتبہ کرنا یعنی تو 2 مرتبہ کرنا، نہیں اٹھائے تو سمجھ جانا موصوف بزی ہوں، 3 مرتبہ نہیں کرنا جہالت۔ فون اٹھا کو میں کرتا ہوں اطمینان سے رہو بول کر بول دیا تو پھر پلٹا کر نہ کرنا، یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے۔
جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو کہہ دیا کہ جب مجھے جانے کا وقت آئے گا میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، تو پھر کبھی آ کر حضرت ابو بکر نے حضور سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کب جانا ہے، آپ آتے ہیں کہ میں چلے جاؤں کی؟ نہیں، اتنا ادب آنا، آج ادب کا الف تک نہیں ہے نوجوانوں تمہارے پاس۔ میں باہر پھرتا نا، میں چپ کے نہیں پھرتا۔ محبوب سے ملاقات کے لیے اگر میں گیا مثال کے طور پر، تو پھر راستے کے حالات کو پڑھتے ہوئے جاتا ہوں۔ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، کیونکہ اس عاجز کی آواز بہت دور تک جاتی نا آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ خدا کرے کہ میں جن لوگوں کو سوچ کر بول رہا ہوں ان تک بھی یہ آواز چلے جائے۔ اب بدلنے کا وقت آ گیا میرے دوستو، ورنہ جوتیاں کھانے کے لیے سر تیار رکھو۔ اب بدلنے کا وقت آ گیا، بدل جاؤ، ورنہ ڈنڈے کھانے کے لیے پیٹیں تیار رکھو۔ اب بدلنے کا وقت آ گیا، بدل جاؤ، ورنہ عزتیں حد سے زیادہ ہو گئی ہیں تو قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، جن کو اسلام کے سامنے کھڑے ہونے کی خطانی اجازت نہیں، وہ لوگ بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ۔ حالانکہ جو لوگ بول رہے ہیں نا دنیا میں یا ہمارے ملک میں جو لوگ بولتے ہیں نا، انہوں جو بول رہے ہیں وہ ہوتا نہیں، یہ تو پکی بات۔ لیکن فرق کیا ہے ذرا غور سے سنو، سنو غور سے سنو، ہر جملے پر میں سنو بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ جو لوگ بول رہے ہیں نا، ابھی قریب میں پروین توکاڑیا، انہیں کون سے وقت میں پیدا ہوا کہ اللہ معلوم، سمجھ میں نہیں بات ہے۔ 3 چیزاں ہندوستان سے بند ہو جانا کرتے، دیوبند، جمعیت علماء، دعوت و تبلیغ۔ میں اس کے کئی طریقے سے جواب چھوٹے چھوٹے جملے میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ان لوگوں کو یہ بولنا، ورنہ ان کی قوم ان کو گھاس ڈالتی نہیں۔ ان کی قوم ڈالنا تو دور کی بات، انہوں جب تک اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، داڑیوں کے خلاف، ٹوپیوں کے خلاف نہیں بولیں گے، مجھے معاف فرمانا، جیسا سوال ویسا جواب، جب تک کہ ہمارے بارے میں نہیں بولتے، یا تو ان کی طرف ان کی بیوی پلٹتی نہیں تو ان کو پلٹنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ پوزیشن پر ہیں سو یہ لوگ، یہ پوزیشن پر ہیں سو یہ جانتے ہیں، خود پروین توکاڑیا جانتا ہے، اگر اس زمین میں دیوبند نہ ہوتا تو آج پروین توکاڑیا بھی نہ ہوتا۔ چلو اور آگے بڑھوں، اس زمین میں دارالعلوم دیوبند، اکابرین دیوبند، علماء دیوبند نہ ہوتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ پروین توکاڑیا نہ ہوتا۔ اگر دوسرا جملہ سنو کہ اگر اس زمین میرے ملک بھارت، انڈیا اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، پروین توکاڑیا ہوتا، تو پھر انگریزوں کا غلام اور تھوک ٹاٹو ہوتا۔ آج اس کی آزادی دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہے۔ آج اس کی کیا، اس کے مہاپرشوں کی آزادی دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں نا میرے دوست، میں اپنی جان اپنی ہتھیلی میں رکھتا ہوں، حق بول کر جینا
حق بول کر مرنا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دارالعلوم دیوبند ہی کا تو صدقہ ہے۔ اس ملک سے دارالعلوم دیوبند کو ختم کر دو تو کاڑیا تیرے ان باتوں سے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں تجھ جیسے وائرس سے ہمارا ملک کب پاک ہوگا؟ کرونا کے پیچھے پڑنے والے جتنے بھی ہیں، ڈاکٹرز ہو کے سیاستدان، خاص طور پر میرے ملک کے اندر کرونا سے ملک کو بچانے کی جو لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا سے پہلے ایسے وائرس سے ہمارے ملک کو بچاؤ، ایسی غلاظت سے ہمارے ملک کو بچاؤ۔ تمہیں بولنے کا رہی تھی 70 سال سے احمقوں، ہندوستان جب سے آزاد ہوا تب سے تم لگا بولنے کری تھی، ہمارے مقام میں، ہمارے مرتبے میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے داڑھیوں میں، ہمارے ٹوپیوں میں، ذرا بولو تو صحیح کہ کوئی فرق آیا؟ اور بولو، نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے، نہ ہم گرے، توجہ سے سنو، نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے، یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے۔ نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے، نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے، یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے۔ مشاعرہ سمجھے کیے، ان لوگوں کو تماچے۔ نہ ہم گرے، نہ ہمارے امیدوں کے مینار گرے، یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے۔ کب تبھی قصی کو دیکھو، بکرے کو بیل کو گرانے جا کوئی نہیں گر جاتا۔ 70 پر 5 سال سے پروین توکاڑیا جیسے ذہن رکھنے والے باپ داداؤں نے ہمارے خلاف کتنے نہیں منصوبے بنائے۔ مجھے معاف فرما دے میرے دوستوں، اس جملے پر مجھے معاف فرما دے کہ پروین توکاڑیا جیسے لوگ، ان کے بڑے ہو یا ان کے بڑوں کے بڑے ہو، 75 سال سے خدا کی قسم ہمیں ختم کرنے، ہمیں گرانے کے لیے کتنے نہیں منصوبے بنائے۔ ہمارا بگڑنا تو دور کی بات، ہمارا ایک بال بھی نہیں اکھڑا۔ نہ ہم گرے، نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے، یہ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے۔ تکلیف تو لوگوں کو تب ہوئی جب ہم جی گئے۔ زہر دیکھو، ہمیں پی کو، یہ گھگوا انتظار میں ہی اب مر جائیں گے۔ ان کو معلوم نہیں ہمیں زہر بھی پیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو ہم پی گئے۔ تکلیف تو لوگوں کو تب ہوئی جب ہم جی گئے۔ کیا رے زہر دیکھو بھی مرے نہیں نا۔ کیوں نہیں مرے ہم زہر پی کر؟ کیونکہ ہماری گھٹی میں یہ بات تھی میرے دوست
کہ ہم کو زہر نہیں مارتا، زہر بنانے والا پروردگار مارتا ہے۔ زہر نہیں مارتا، زہر بنانے والا، زہر کے اندر زہر کی طاقت دینے والا پروردگار مارتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، یہ دیکھے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے، کون کیسا عمل کرتا ہے۔ 70 پر 5 سال سے تمہیں مٹانا چاہ رہی۔ 1947 میں کتنے مسجدیں تھے، اب کتنے مسجدیں ہیں؟ 1947 میں کتنے مدرسے تھے، اب کتنے مدرسے ہیں؟ 1947 میں کتنی خانقاہیں تھی، اب کتنی خانقاہیں ہیں؟ 1947 میں مسلمانوں کی تعداد کا پرسنٹیج کیا تھا، اب کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ سے کیا ہوگا؟ کسی قوم کو رکھنا، کسی قوم کو مٹانا، یہ اللہ کے۔ اتنی بات تو پکی ہے، ساری دنیا کی زندگی ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کی زندگی محمد کے غلاموں کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تم مانو کہ نہ مانو، یہ بات پکی ہے، کوئی مانے کہ نہ مانے، یہ بات پکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں خشکی ہو، جہاں جہاں خشکی ہو، جہاں جہاں انسان ہو، جہاں جہاں آبادیاں ہو، پورے روئے زمین میں 1 کروڑ مسلمان نہیں، 1 لاکھ مسلمان نہیں، 10,000 مسلمان نہیں، 1,000 مسلمان نہیں، 500 مسلمان نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس پورے روئے زمین میں اگر ایک بھی اللہ کو ماننے والا، اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی زمین میں کبھی قیامت برپا نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایک بھی اللہ نہ بلا لے۔ جب اس دنیا اور اس زمین میں اسلام خالی ہو جائے گا، اللہ اسلام کو اٹھا لے گا۔ اسلام کو جب اٹھائے گا تو اسلام کے اندر رہنے والے وہ بھی تو اٹھ جائیں گے، اسلام کے اندر رہنے والے وہ بھی اٹھ جائیں گے۔ ایک دیگچی میں میٹھا ہے یا نہیں تو گلاب جامون ہے، گلاب جامون۔ ایک شادی میں جامونت کون بھی کھائی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو لکھنے والا غلطی سے بجائے گلاب کے جلاب لکھ دیا، اس لیے جامون کو بولے تو ہوش سے بولو۔ یہ ایک دیگچی ہے، ایک ڈبہ ہے، ایک کڑھائی ہے، اس کے اندر کئی سو کئی ہزار گلاب جامن ہے۔ اب دیگچی ہی اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو جامون رہ جاتے ہیں یا دیگچی کے ساتھ جامون چلے جاتے ہیں؟ لازمی بات ہے، عقل والا جواب ہے، دیگچی، کڑھائی، ڈبہ، باکس اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ جامون بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان بھی اگر ہو، اسلام زمین میں رہے گا۔ جب اللہ اسلام کو اٹھانا چاہے پہلے مسلمانوں کو اٹھا لے گا۔ جب دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا نہ ہو تو تب قیامت آئے گی۔ میں ساری دنیا کے اللہ کے منکروں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو، محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والوں کو، قرآن کا انکار کرنے والوں کو کہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم ہیں تو یہ دنیا ہے، ہم ہیں تو یہ زندگی ہے، ہم ہیں تو یہ آب و ہوا ہے، ہم ہیں، ہم سے صرف ہم محمد کے غلام ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم ہیں تو یہ چاند ہے، ہم ہیں تو یہ سورج ہے،
ہم ہے تو یہ زمین ہے، ہم ہے تو یہ آسمان ہے، ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تم مٹانا چاہتے ہو اس جہاں سے داستاں ہماری، تم مٹانا چاہتے ہو اس جہاں سے داستاں ہماری۔ غور سے یاد کر لینا، 2 گھنٹے کی تقریر 2 مصروں میں آ جاتی ہے۔ زمانے کو بتا دو تم مٹانا چاہتے ہو اس جہاں سے داستاں ہماری، ہم وہ قوم ہیں جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے، ہم وہ قوم ہیں جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے۔ دیوبند مٹانا چاہتے ہو، دیوبند ختم کرنا چاہتے ہو، پروین توکاڑیا، تجھے بڑے بڑے لوگوں نے تیرے اس گھٹیا تیری زبان سے نکلنے والے غلیظ الفاظ کا جواب دیے ہوں گے۔ یہ دیوبند کا بیٹا ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، امن کا، پیار کا، محبت کا پیغامبر ہونے کی وجہ سے میں بھی تجھے کہنا چاہتا ہوں، چیلنج ہے، چٹکی مار کر کہتا ہوں، چیلنج قبول کر کہ اگر تیرا پورا حلقہ صحیح خون سے پیدا ہوا ہے اور ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ڈبے کا نہیں، کسی اور کا نہیں، تیرے خون میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو اور تو پیدا ہوا ہے، تو مٹانے کی بات کرتا ہے۔ میں چیلنج محمد مزمل کرتا ہے کہ ذرا صرف دیوبند کے دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا دیوبند کا دروازہ تو ہلا کر دیکھ، مٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، دروازہ ہلا کر دیکھ۔ جو کام تم سے نہیں ہوتا وہ کام کیوں کرتے ہو؟ جو کام تمہارے سے نہیں ہوتا وہ کام کیوں بولتے ہو؟ تم جانتے ہو، ایسا نہیں محبوب کہ یہ لوگ دیوبند کو نہیں جانتے، ہم سے اچھا جانتے ہیں یہ دیوبند کو۔ اللہ نے پیغمبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیغمبر آپ یہ نہ سمجھو کہ مشرکین تم کو جانتے نہیں، کافرین تم کو جانتے نہیں، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ عیسائی اور یہودی تم کو جانتے نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ مزہ آ جائے گا ترجمہ سن کر سنا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر ہم نے جن قوموں کو تمہارے سے پہلے کتابیں دی اور ان کی ہدایت کے لیے نبوت اور انبیاء عطا فرمائے، وہ تم کو کتنا جانتے ہیں معلوم؟ کوئی باپ اپنے بچے کو اتنا نہیں جانتا جتنا کہ یہ تم کو جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو دیوبند کے خلاف ہیں، دعوت و تبلیغ کے خلاف ہیں، جمعیت علماء ہند کے خلاف ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ دیوبند کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے پیر حضرت جب یہ جانتے ہیں تو دیوبند کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ ان کو معلوم ہے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے میں، ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ کرنے میں، ہندوستان کی ناپاک سازشوں کو محسوس کرنے میں اور ہندوستان میں انگریزوں کے غلط خیالات کو محسوس کرنے میں سب سے زیادہ، بلکہ پورا اگر کسی کا ہے تو وہ دیوبند کا ہے۔ دیوبند ہی ایک وہ تحریک ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری دامت برکت رحمت اللہ علیہ، جن کا قریب میں انتقال ہوا، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم دیوبند کے ممبئی میں انتقال ہوا۔ مجھے امید ہے کہ قوم کا بچہ جوان جانتا ہوگا۔ حضرت سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں، یہ خانقاہ نہیں، دارالعلوم دیوبند تو ایک تحریک ہے جو ساری دنیا میں امن کے لیے چلائی جا رہی ہے، ساری دنیا میں محبت کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند تو ایک دفاع ہے جو ظلم کے خلاف ساری دنیا میں سب سے پہلے اگر کھڑتا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ پروین توکاڑیا جیسے لوگ دیوبند کو نہیں جانتے، یہ نہ سوچو میرے دوستو، یہ بہت اچھا جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو، پھر خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے اس دھرتی میں، بھارت میں، ہندوستان میں، انڈیا میں جب تک دیوبند رہے گا ہماری
پالیسی اور ہماری پولیٹکس اور ہماری سیاست نہیں چلے گی، اس لیے وہ پہلے دیوبند کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کبھی ختم نہیں ہوگا، جب ختم ہوگا وہ خدا کی مرضی ہوگی، قیامت کے آنے کا وقت ہوگا۔ میں پروین توکڑے جیسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ تم جاؤ دارالعلوم دیوبند کے اولیاء اللہ، اساتذہ، محتمیم صاحب اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے معافی مانگو، اور کم سے کم اتنا تو کرو۔ تم کو تو تمہارے بچوں کی فکر ہوگی، باپ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، میرا بچہ پیارا ہو جائے، میرا بچہ بہت ہی اچھے عادت اور اخلاق کا ہو جائے۔ وہ باپ نہیں ہوتا جو اپنے بچے کے بگڑنے کا انتظار کرتا ہے۔ بگڑا ہوا باپ بھی چاہتا کیا ہے کہ ہمارا اپنا بچہ اچھا ہو، کردار میں، اخلاق میں، تمیز میں، تہذیب میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے مخالفین سے کہ جا کر دارالعلوم دیوبند کے صدر دروازے میں ہوا کے اڑنے کی وجہ سے دو دھول کے دیوبند کے دروازے میں لگتی ہے، اسے چاٹ لو۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں صداقت آ جائے گی، تمہاری نسلوں میں امانت آ جائے گی، تمہارے نسلوں میں ملک کا سچا پیار آ جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے خاک کو اپنے ہاتھوں سے لگا کر اپنے چہروں پہ مل لو، آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت کرنے والی پیدا ہو جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند سے بغاوت، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، دعوت و تبلیغ کے خلاف زبان کا کھولنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جمعیت علماء ہند کسے کہتے ہیں؟ غریبوں کا مسیحا ہے جمعیت علماء ہند۔ جہاں بھی کوئی آسمانی آفت آتی ہے یا زمینی کوئی آفت آتی ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں طوفان آتا ہے، کہیں باڑھ پھوٹتے ہیں، کہیں کوئی وبا آتی ہے، تو وہاں سب سے پہلے بلا تفریق مذہب، مسلک نہیں، بلا تفریق مذہب، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اس تمیز کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ کر انسانیت کو سامنے رکھ کر خدمت کرنے والا، خدا کی قسم اگر اس ملک میں کوئی عظیم ادارہ ہے دوسرے اداروں کے ساتھ تو وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ ان تین چیزوں کو مٹانے کی بات کر رہے ہو، افسوس ہے تمہاری اپنی گندی زبانوں میں، تم کتنے گندے ہو، تمہارا خیال کتنا گندا ہے، تمہارا دل کتنا گندا ہے۔ اس بات کا احساس تو زبان سے ہوتا ہے۔ زبان اچھی ہو، سمجھ جاؤ کہ نگاہ بھی اچھی، خیال بھی اچھا، دل بھی اچھا۔ اگر زبان غلط ہو تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ اس ملک کو اس قسم کے لوگوں سے 100% حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک کو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وقت کا تقاضا، حالات کے مد نظر میں نے کئی باتوں کو ایسے ہی رکھ دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔